تمام تعریفیں بنام کبریا کرتی ہیں، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہے۔ سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعصیما بقیۃ اللہ فی الارض۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقاویہ والنقاوۃ النقابیہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت۔ ذرا اونچی آواز سے بولے، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت۔ بنو امیہ کے کل گھرانے پر لعنت، کل گھرانے پر لعنت۔ بی بی پر در گرانے والوں پر لعنت، بی بی کا در جلانے والوں پر لعنت، جناب محسن کے قاتلوں پر لعنت۔ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت ازل تا ابد بے شمار۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لیجیے۔ اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید، اول و آخر درود کے ساتھ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے قرآن کی پہلی سورہ الحمد میں اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رسول سے مخاطب ہو کر کہا کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر میری حکومت ہے. میں حاکم ہوں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا. اب جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ سب عالمین میں شامل ہے. اور اللہ عالمین کا رب ہے، رسول عالمین کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. تو میں یوں کہہ دوں کہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک نبی کی نبویت ہے. یا میں لفظوں کو یوں تبدیل کر دوں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک رسول کی رسائی ہے. صلوات پڑھ لیجیے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک رسول کی رسائی ہے. عالمین میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. عالمین، عالم نہیں عالمین. اللہ عالمین کا رب ہے، رسول عالمین کے رسول ہیں. اب اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب یہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اب ہمیں کوئی اگر کہے کہ سبق سناؤ، پہلے ہمیں کوئی سکھانے والا ہوگا پھر ہم وہ سبق سنا سکیں گے. جب انسانوں کو زمین پر بھیجا تو اس سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو ہادی بنا کر زمین پر بھیجا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہادی بنا کر زمین پر بھیجا، پھر انسانوں کو زمین پر بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب میں نے زمین پر جا کر دنیا میں جا کر آنکھ کھولی، میں نے دنیا کو دیکھا، دنیا میں پہلا سانس لیا تو کوئی ہادی موجود نہ تھا، کوئی ہادی موجود نہ تھا، میں کس سے ہدایت لیتا؟ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے ہادی کو زمین پر بھیجا، پھر ہدایت لینے والوں کو، پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، پھر ہدایت لینے والوں کو. تو پھر اللہ یہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ، ایک بات بتا دو کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ پہلے ہادی کو بھیجا، پھر ہدایت لینے والوں کو بھیجا. اب اس نے اپنی زمین کو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا، ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا. اب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، آگے چلتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر زمین پر بھیجا. اب جب ہادی بنا کر زمین پر بھیجا، پھر ہدایت لینے والے بھی موجود تھے. پہلے ہادی بھیجا، میں نے بتایا پہلے ہادی بھیجا، پھر ہدایت لینے والوں کو بھیجا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہادی زمین پر ہونا ضروری ہے. ہر وقت جب تک یہ کائنات قائم ہے، ہادی کا زمین پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. ہم سب ہدایت لینے والے ہیں. جب ہم موجود ہیں تو ہادی بھی موجود ہے. ہم موجود ہیں تو ہادی بھی موجود ہے. سورہ قدر میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. قدر کی رات میں نے اس کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ سوال ہے ہمارا، کس کو نازل کیا؟ تو مفسرین اور مفکرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں قرآن کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن کا تو ذکر نہیں کیا. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی آیت قرآن کی وہاں نازل ہوئی. وہاں دن کا وقت تھا، رات نہیں تھی. وہاں دن تھا، رات نہیں تھی. اور پھر جب آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی،
غدیر خون کے مقام پر آخری آیت نازل ہوئی، وہاں بھی دن تھا، تو پھر یہ کون سا قرآن ہے جو رات میں، ایک رات میں نازل ہوا؟ وقت اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وقت ماحول کے حساب سے آیتیں نازل ہوتی رہی، لیکن اب یہ کون سا قرآن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا؟ پھر اب اللہ نے بتایا کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اب وہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا ادراک تم نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے، ادراک مطلب کہ اس کو تم جان نہیں سکتے کہ وہ کون سی، اس کو درک نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی رات ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جان سکتے تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں سے، رمضان کی تاک راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ 27 کو کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کیسے کہتے ہیں؟ وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب بنو امیہ کا پہلا خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے لے کر آخری خلیفہ تک اگر سال گننا شروع کرو تو تقریباً 87 سال بنتے ہیں، اور ان 87 سالوں میں تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں۔ ان 87 سالوں میں 1000 مہینے بنتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب جو رات ان 1000 مہینوں کے بعد آئی ہے وہ افضل رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب وہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آخری خلیفہ بنو امیہ کا، سب جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا، جب کربلا میں گئے اسلام بچانے کے لیے، مصائب نہیں پڑھ، جب کربلا میں گئے اسلام بچانے کے لیے، شب عاشور ایک رات آئی، اس رات کو شب عاشور کہتے ہیں۔ جو عاشور، روزے عاشور سے پہلے کی رات تھی، اسے شب عاشور کہتے ہیں، جو سب مومنین جاگ کر گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں کے بعد وہ رات آئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اس کی فضیلت اتنی ہے، 1000 مہینوں کی راتیں گزر جائیں گی پھر اس کی وہ فضیلت ہے اتنی، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ جو شب عاشور کی رات ہے یہی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ اگر ان کو یہ قدر سمجھ میں آ جاتی تو آل محمد کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ ایسے گمسم ہو کے نہ بیٹھا کریں کہ نعرہ لگوا لیا کریں، نہ درود پڑھتے ہیں نہ نعرہ لگواتے ہیں۔ اب وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، شب عاشور، جو ہم تو جا کر، مومنین کو پتہ ہے اس کی فضیلت، اس لیے وہ جا کر گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل رات ہے، اس لیے جا کر گزارتے ہیں۔ ان کو قدر ہے، ان کو اہل بیت کی سمجھ ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کے در پر ہیں، وہ اہل بیت کے در کے غلام ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے ان کی قدر، انہیں قدر کی سمجھ ہے، سورہ قدر کی سمجھ ہے، اور جن کو سورہ قدر کی سمجھ نہیں ہے انہیں یہ رات بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سوئے رہتے ہیں۔ اور پھر درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر زمین پر بھیجا، اور رسول تک اللہ نے اپنا دین پہنچایا ایک معصوم ذریعے سے۔ وہ معصوم ذریعہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
معصوم ہیں. ان کے ساتھ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ، حضرت جبرائیل رضی اللہ، یہ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ معصوم ذریعہ ہے جن کے ذریعے اسلام دین رسول اللہ تک پہنچا. رسول اللہ معصوم ہیں، معصوم ذریعے سے معصوم تک دین پہنچا، پھر وہ دین لوگوں تک پہنچا. اب ایک واقعہ اور بیان کرتی جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو. شب ہجرت کا واقعہ سب کو معلوم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، تھوڑا سا بیان کروں گی. جب شب ہجرت کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں پڑی تھی مشرکین کی، کیونکہ مشرکین رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے. وہ آپ کو مانتے تھے صادق اور امین، وہ مانتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی امانتیں رکھوائی تھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ علی یہ امانتیں ہیں، یہ ان کو اپنے پاس رکھو اور صبح امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا. ہاں، اور میرے آج کی رات میرے بستر پر سو جانا، آج کی رات میرے بستر پر سو جانا. تو مولا علی علیہ السلام بستر پر سو گئے، رسول اللہ ہجرت کر گئے. کفار مکہ مشرکین پوری رات دیکھتے رہے، پوری رات دیکھتے رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، رسول اللہ سو رہے ہیں. جب صبح مولا علی مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا ابو طالب کے لال نے ابو طالب کے لال نے انگڑائی لی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہا کہ ہم رات بھر بغیر آنکھ جھپکائے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو رسول سو رہے تھے، علی کہاں سے آ گئے؟ مشرکین کو نظر آ گیا کہ علی رسول جیسے ہیں، علی رسول جیسے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بار بار بتاتے رہے علی میرے جیسے ہیں، میری اہل بیت کے ہیں، علی میرے جیسے ہیں، علی میرا نفس ہے. لیکن مسلمانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ علی رسول جیسے ہیں. بآواز بلند کر صلوات. علی مولا، 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 یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلمانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ علی رسول جیسے ہیں، علی رسول جیسے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ کسی غیر معصوم کے حوالے امانتوں کو نہیں کیا، اپنے بستر کو بھی ایک معصوم کے حوالے کیا کہ میرے بستر پر سو جانا، اور اس امانتوں کو بھی رسول نے علی کے حوالے کیا کہ یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ چلے آنا، مدینہ چلے آنا. اب دین ہے اللہ کی امانت رسول اللہ کے پاس. سب جانتے ہیں مشرکین یہ مانتے تھے، مشرکین کو یقین تھا کہ رسول اللہ صادق اور امین ہے. اب وہ صادق اور امین کیا اس کو جس کو لوگوں کی اتنی امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ اس نے غیر معصوم کے حوالے نہیں کی، تو کیا اللہ کا دین وہ غیر معصوم کے حوالے کر کے چلا جاتا یا لاوارث چھوڑ کے چلا جاتا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وارث چنے گئے تھے، وارث چنے گئے تھے. کہاں چنے تھے؟ آؤ ذرا ایک نظر غدیر میں ڈالتے ہیں کہ کون ہے دین کے وارث، کن سے ہمیں دین لینا ہے. کیونکہ دین دو ذریعوں سے ہم تک پہنچا ہے، دو ذریعوں سے پہنچا ہے، ایک غیر معصوم ہے اور ایک معصوم ذریعہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دین لینا کس سے ہے، کن کے ذریعے ہمیں دین لینا ہے.
تو ایک نظر غدیر پر ڈالتے ہیں. جب حجت الوداع کی واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا یہ وحی لے کر فوراً میرے نبی کے پاس پہنچو. جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس پہنچے. وہ وحی کیا تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، آپ پر اتارا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جو کچھ آپ کی طرف، جو ابھی آپ کی طرف پیغام پہنچایا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، گویا رسالت کا کوئی پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کے شر سے میں اللہ حفاظت کروں گا. اب کوئی خطرہ تھا اس پیغام کو پہنچانے کے بعد، کوئی خطرہ تھا جس لیے رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا لوگوں کے شر سے. پھر کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے جملوں پر غور کریے گا. جملے یہ جو پڑھوں گی اس کے آگے خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بیان کرنا چاہ رہی ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک اور بات یہاں پر ہے کہ اتنے سخت الفاظ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیے. کہیں کہا ہے میرے حبیب، اے میرے محبوب، یہ کر دو وہ کر دو، پیغام پہنچایا، لیکن اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اب وہ کام کیا تھا، وہ پیغام کیا تھا جو رسول اللہ نے دینا تھا؟ رسول اللہ نے وحی نازل ہوئی، رسول اللہ نے حکم دیا کہ تیز گھڑ سوار جو ہے وہ آگے آئے، تیز رفتار گھڑ سوار آگے آئے. جو تیز رفتار سواریوں پر سوار تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ، کہا کہ جو یہاں سے چلے گئے ہیں، جو غدیر خم کا مقام تھا جہاں پر آ کے سب رکے تھے، وہ ایسے تھا جیسے اڈا وگت. اب اوگت میں جو آتا ہے وہ کوئی 65 میں چلا جاتا ہے، کوئی 64 میں چلا جاتا ہے، کوئی 66 میں چلا جاتا ہے، جس نے جہاں جہاں جو رہتا ہے وہاں وہاں جاتا ہے. غدیر خم کے مقام پر جب پہنچے تو ایسے ہی لوگ اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے. اب 7 کلومیٹر دور جا چکے تھے. اب پیغام اتنا سخت تھا، پیغام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جو چلے گئے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ. اور کڑی دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا، کڑی دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا. کہا جو چلے گئے انہیں واپس لے کر آؤ. ان کو واپس بلوایا گیا اور پھر کڑی دھوپ میں کھڑا کروایا گیا اور پھر من کنت مولا کا نعرہ لگوایا گیا. تو میں یہ کہہ دوں کہ عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے، عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے. محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے. علی 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے. محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے. اب دھوپ میں محفل کو سجایا ہے. پھر رسول اللہ نے حکم دیا جب سب اکٹھے ہو گئے، کہا کہ جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو آگے ہیں وہ ساتھ مل جائیں گے، جو بکھرے ہوئے ہیں سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں. جب سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ممبر تیار کرو. ممبر تیار کیا گیا، ممبر تیار کیا گیا. اب سب تجسس میں تھے، نہ جانے یہاں کون سا ایسا پیغام ہے، کیا اعلان کرنا ہے رسول اللہ نے. جب سب دیکھ رہے تھے ممبر تیار ہوا تو مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ممبر پر گئے.
گئے. جب ممبر پر گئے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں محمد مولا اس کے یہ علی مولا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. بابا کے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا جس کا میں محمد مولا اس کا یہ علی مولا. اب جیسے مولا محمد ہے، میں نے مجلس کے آغاز میں بتایا کہ رب ہے عالمین کا رب، رسول ہے عالمین کے رسول، عالمین کے لیے رحمت. تو جس کا میں محمد مولا اس کے یہ علی مولا. اب جس کے محمد مولا ہے اس کے علی مولا ہے. رب ہے عالمین کے رسول، رب ہے عالمین کا رب، رسول ہے عالمین کے رسول. تو مولا علی ہے عالمین کے مولا، امیر المومنین. آواز بلند اور صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہوگی وہاں تک رسول کی نبی کی نبویت ہوگی. جہاں جہاں تک نبی کی نبویت ہوگی وہاں تک علی کی ولایت ہوگی. کیونکہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں تک علی کی ولایت ہوگی. تو وہاں یہ پیغام پہنچا کر وہاں من کنتو مولا کا نعرہ لگوا کر یہ بتایا تھا کہ علی میرے جانشین ہیں، علی میرے ممبر کے وارث ہیں، علی دین کے وارث ہیں، علی ناطق قرآن ہیں. اور صرف وہاں ہی نہیں تعارف کروایا، اور بھی بہت سارے مقامات پر تعارف کرواتے رہے. کبھی مباہلے میں بتایا کہ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، علی مجھ جیسا ہے. کبھی کہا کہ علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. کبھی یہ کہا، کبھی خیبر و خندق میں کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. کبھی کہا علی کل اسلام ہے، علی کل ایمان ہے، علی دین حق ہے. بار بار تعارف کرواتے رہے. اور پھر کہا کہ اب میں نے بتا دیا کہ علی کو چن لیا تھا کہ میرا جانشین ہے، دین کا وارث ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت. قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہے ناطق قرآن. اہل بیت ہے ناطق قرآن. اہل بیت کو اگر چھوڑ دو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کو چھوڑ دو گے تو اہل بیت کی سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ ایک ہے، یہ دونوں ایک ہیں. ان دونوں سے دین لوگے تو تبھی دین صحیح ملے گا. اب دین ہمیں دو ذریعوں سے ملا ہے. وہ دو ذریعے کون سے ہیں؟ اور اللہ نے کہا کہ میں نے سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ برحق ہے، وہ برحق ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور پھر کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اور اس کے وارث میں خود اللہ چنوں گا جو مصطفیٰ بندے ہوں گے. اب اللہ نے یہ رسول اللہ کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ دین کے یا پھر قرآن کے وارث چن لیں. ایک اور بات ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول میری اجازت کے بغیر بولتا نہیں. جو رسول بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو رسول بولتے ہی نہیں. اللہ نے جو بولا، جو حدیثیں ہیں وہ سب اللہ کی مرضی سے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے. تو جو احادیث ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ مصطفیٰ بندے ہوں گے، مصطفیٰ لفظ نکلا ہے استفا سے. استفا مطلب ہے چنا ہوا، استفا مطلب ہے چنا ہوا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود قرآن کے وارث چنوں گا جو مصطفیٰ بندے ہوں گے. اب مصطفیٰ بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور ذرا قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں. اللہ نے نشانیاں تو بتائی ہوگی. جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ مصطفیٰ بندے میں چنوں گا تو پھر اللہ نے قرآن میں بتایا
کون ہے؟ اللہ نے اپنے چند انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا، کہا سلام ہو میرا آدم پر، آدم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، نوح میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو نوح پر، یونس میرا مصطفیٰ بندہ ہے، سلام ہو یونس پر، یونس میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو یونس پر، نوح میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو نوح پر۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کے نام لیے، ابراہیم علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، ان سب کے نام لیتے رہے اور سلام بھیجتے گئے۔ اب جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے وہ مصطفیٰ بندے ہیں، اور جن پر اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہیں، وہ علیہ السلام ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ میں خود قرآن کے وارث چنوں گا۔ اللہ نے پھر غدیر خم کے موقع پر آیت کو نازل کیا اور کہا کہ یہ پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا اور دین کے وارث چن لیے اللہ کے حکم سے۔ اب جو دین کے وارث ہوں گے وہ مصطفیٰ بندے ہوں گے، ان کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، رضی اللہ نہیں لگے گا۔ میں نے بتایا کہ دین پہنچا ہے دو ذریعوں سے، ایک معصوم ذریعہ ہے، ایک غیر معصوم ذریعہ ہے۔ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی خطا نہیں کرتا، ہر رجس و نجاست سے پاک ہے۔ اور غیر معصوم وہ ہے جو ہر گناہ کرتا ہے، ہر نجاست سے بھرا ہوا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اسے غیر معصوم کہتے ہیں۔ اور جو علیہ السلام ہے وہ معصوم ہے، اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے، وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ رضی اللہ لگاؤ، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اور راضی جو یہ تھے غیر معصوم تھے، پہلے یہ مشرکین اور کفار تھے، پھر جب اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف کروا دیں اور ہمیں اللہ کا راضی نامہ دلوا دیں۔ تو رسول اللہ نے معافی دلوا دی اور راضی نامہ دلوا دیا، اس طرح رضی اللہ بن گئے۔ اب یہ رضی اللہ پرماننٹ نہیں لگ گیا، اگر گناہ کریں گے تو یہ رضی اللہ بھی اڑ جائے گا، گناہ کریں گے تو رضی اللہ ختم۔ اگر پھر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا، پھر رضی اللہ لگ جائے گا۔ اب جو پرماننٹ چیز ہی نہیں ہے اس سے دین کیسے لے سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ کوئی پرماننٹ چیز ہی نہیں ہے اسے دین تو نہیں لیا جا سکتا۔ اب علیہ السلام پرماننٹ لگا ہوا ہے، وہ وہاں سے نازل ہوئے، وہاں سے آئے ہیں، ان پر اللہ وہاں سے سلام بھیجتا ہے۔ اب معصوم کے ذریعے ایک معصوم تک دین پہنچایا، اس معصوم نے آگے معصوم کو دین دے دیا۔ اب اللہ نے زمین کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا، اگر ہادی کے بغیر چھوڑ دیتا تو یہ زمین یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ابھی بھی یہاں ہادی موجود ہیں، ابھی بھی یہاں ہادی موجود ہیں۔ ایک اور دلیل دے دوں، ایک مثال دے کر آپ کے سامنے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اس گاؤں میں اگر کسی ایم پی ایم این اے نے آنا ہو تو گاؤں کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی مرچیں ہوتی ہیں ان کو جلایا جاتا ہے تاکہ خوبصورت لگے۔ اسی طرح جب اللہ نے، اور جب وہ آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ساری لائٹنگ اتار دی جاتی ہے، اس کو پرماننٹ نہیں رکھا جاتا، وہ لائٹنگ اتار دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی اور ہستی نے بھی آنا ہو، کسی اور ایم پی ایم این اے منسٹر وغیرہ نے آنا ہو تو ہم وہ لائٹنگ موجود رہنے دیں گے، اس کو برقرار رکھیں گے کہ بھئی ابھی ایک اور شخصیت نے آنا ہے لیکن تھوڑی دیر ہے، تھوڑا لیٹ آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور، انتظار کریں گے ہم۔ اسی طرح اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پہلے اس کائنات کو سجایا، ڈیکوریٹ کیا۔ کس سے کیا؟ جگمگاتے ہوئے تاروں سے، ٹمٹماتے ہوئے تاروں سے، جگمگاتے ہوئے سورج سے، یہ جو چاند جگمگاتا ہے اس سے، جیسے ہم بڑے بڑے بلب لگاتے ہیں ایسے اللہ نے یہ دو بڑے بلب لگائے، اور ٹمٹماتی ہوئی، جیسے کہ میں نے آگے مرچوں کا بتایا کہ وہ مرچیں لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے وہ ستارے ٹمٹماتے ہوئے ستارے لگا کر آسمان کو آراستہ کیا، سجایا، کیونکہ اللہ نے اپنا ہادی زمین پر بھیجنا تھا، اپنا معصوم بندہ زمین پر بھیجنا تھا، اس معصوم کو جس نے ہدایت دینی تھی۔ تو اب اگر ہادی موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ تو چلے گئے، اگر اب ہادی موجود نہیں ہے تو یہ ستارے، یہ جو چاند تارے ہیں یہ کیوں موجود ہیں؟ یہ ختم کیوں نہیں کر دیے؟ یہ کیوں نہیں ان کو ہٹا دیا گیا؟ کیونکہ ہم تو ہٹا دیتے ہیں کہ جب وہ چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہادی موجود ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ہادی موجود ہے، اور جب وہ ہادی کا ظہور ہوگا
ہوگا، ظہور ہونے کے بعد جب وہ خالق حقیقی کے پاس جائے گا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تارے بکھر جائیں گے. الأجل 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی ہادی موجود ہے، اسی لیے اللہ نے ابھی تک یہ لائٹنگ برقرار رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب وہ واپس میرے اپنے خالق حقیقی کے پاس وہ ہادی چلا جائے گا تو یہ تارے بکھر جائیں گے اور یہ جو اتنے سخت پہاڑ ہیں یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. سمندر جو ہے وہ ابلیں گے، اس میں جو پانی ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز کا صفایا ہو جائے گا. تو اگر ہادی موجود نہیں ہے تو یہ جو دنیا ہے یہ تو ہلاک ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اگر ہادی موجود نہ ہو، ہادی موجود ہے، اور اس بات کی دلیل ہم بھی ہیں کیونکہ ہم موجود ہیں. اللہ ہدایت لینے والے موجود ہیں، ہدایت دینے والا بھی موجود ہے. آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک معصوم راستہ ہے، ایک غیر معصوم راستہ ہے. دو ذریعے ہیں. اب جو معصوم ذریعہ ہے اس کا تعارف رسول اللہ نے کھلے آسمان کے نیچے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے سامنے اس عہدے کو چنا اور مولا کا نام دیا، اس عہدے کو مولا کا نام دیا اور کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے حکم سے چنا اور مولا کا نام دیا. اور ایک وہ ہے جو غیر معصوم ہے، جو ایک بند کمرے میں سقیفہ میں کی گئی شرارت سیاست کا نتیجہ تھا، اور ایک بند کمرے میں چنا ہوا عہدہ تھا جسے خلیفہ کا نام دیا اور لوگوں کی مرضی سے چنا گیا تھا. اور اللہ کہتا ہے کہ میری چاہت کے آگے ان کی چاہتیں کچھ نہیں ہیں. لوگ جو مرضی مدعے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے دین کے وارث یہ مصطفیٰ بندے بنے جن کا تعارف رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذوالحج کو 1,24,000 صحابہ کے سامنے کروایا تھا. اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ وہ حدیث ہے جس کا راوی ہمیں 1,24,000 صحابہ ہے. ہمیں 1,24,000 راوی ملیں گے اس حدیث کے، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں کسی کے 10 کم از کم یہ زیادہ سے زیادہ 10 11 12 یہاں تک ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. کوئی بھی حدیث کا اس سے زیادہ راوی نہیں ملے گا. اور یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی 1,24,000 صحابہ ہیں. لیکن افسوس مسلمان پھر عید غدیر کو بھول گئے، لیکن مومنین کو یاد ہے کیونکہ اس میں اب ایک اور بات ہے کہ جب اللہ نے وہ آیت نازل کی، اللہ نے کہا کہ میں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھوں گا. اب میرا سوال ہے کہ وہاں تو کوئی کافر ہی نہیں تھا، نہ کوئی مشرک تھا، سب تازہ حج کر کے آئے تھے، سب تازہ حاجی تھے، اور ساتھ میں نمازی بھی تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے. تو وہاں خطرہ کن لوگوں سے تھا؟ اللہ نے کن لوگوں سے کہا کہ میں محفوظ رکھوں گا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ نعرہ تھا جو کسی کے دلوں میں، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے دلوں میں سوئی کی طرح جا کے چبھنا تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کھول کے منہ کھول کے جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اب وہاں کوئی کافر بھی تھے، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی مجالس میں بتایا کہ شیطان اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا. جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے لیل کافرون پرانا کافر کہہ کے اسے نکال دیا، یعنی کہ اس کا کفر بعد میں سامنے آیا تھا. وہ جو عبادتیں کرتا تھا وہ کفر میں کرتا تھا. سامنے بظاہر تو وہ اللہ کی بہت بڑا بندہ تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اللہ نے جب اسے نکالا تو پرانا کافر کہہ کر نکالا کیونکہ وہ پرانا کافر تھا. اب
یہاں جو حاجی تھے وہ بے شک جا کے اپنے گناہ معاف کروا کر آئے تھے، نمازی تھے، قاری قرآن تھے، لیکن پھر بھی کافر تو تھے. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جو ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک معصوم راستہ ہے، اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس راستے کو چننا ہے. میں نے بتا دیا کہ معصوم راستہ کون سا ہے، جس کا تعارف رسول اللہ نے کروایا اور مولا کا نام دیا، اور غیر معصوم راستہ وہ ہے، ذریعہ وہ ہے جس کو لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا اور خلیفہ کا نام دیا، سقیفہ میں چنا. میں اب یوں کہہ دوں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا مولا آج بھی زندہ ہے، ہمارا مولا، ہمارا خلیفہ آج بھی زندہ ہے، ہمارا خلیفہ آج بھی زندہ ہے. بلکہ میں یوں لفظوں کو تبدیل کر دوں اور کہہ دوں کہ سقیفہ مر چکا ہے، مولا آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے قیامت تک. بآواز بلندر صلوات. مولا آج بھی زندہ ہے. اب ایک مثال دے دوں، اب دین تو دونوں اللہ کا پہنچا رہے ہیں، توجہ ادھر کریں، دین تو دونوں اللہ کا پہنچا رہے ہیں. اب کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا دین ہے، نیا دین نہیں بنایا. دین دونوں ہی اللہ کا پہنچا رہے ہیں، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کس کا صحیح ہے اور کس سے دین لینا ہے. تو اگر ہم دین اللہ کا جو ہے، جو غیر معصوم سے اگر ہم دین لیں گے، غیر معصوم تک جب دین پہنچا، وہ دین پہنچتا فدق کے چوروں کے پاس پہنچا، تو فدق کے چوروں نے اپنے جراثیم دین میں ملا دیے. یہ بغداد کے چوروں کے پاس پہنچا تو بغداد کے جراثیم اس میں مل گئے. پھر یہ زہرا کے لال کے قاتلوں کے پاس کربلا سے ہوتا ہوا یہ دین جب پہنچا تو اس میں نجاستیں بھر گئی. ان رجس و نجاست جو قاتل تھے ان کی نجاستیں اس دین میں شامل ہو گئی. اسی طرح جب یہ لوگوں تک پہنچا تو یہ بہت ہی ملاوٹ بھرا ہو چکا تھا، اس میں ملاوٹیں آ چکی تھی. دین تو اللہ کا ہے لیکن ملاوٹیں آ چکی تھی. ایک ایگزامپل دے دوں کہ ملاوٹوں والا دین لینے میں کیا حرج ہے. جب حضرت جو امام نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ملاوٹ کرتی تھی تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا. ملاوٹ دین میں ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے. تو جب یہ دین میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا، اور جو ان سے دین لیں گے ان کا کیا حشر ہوگا. اب یہ جو ہمارے پاس اب اگر ہمیں ایک نہر جا رہی ہے، چل رہی ہے، اگر ہم وہاں سے پانی پینے لگے تو وہاں کوئی ڈاکٹر ظہور یا پھر ڈاکٹر مجاہد صاحب اگر ہمیں دیکھ لیں اور کہیں کہ یہ پانی پینے لگے ہو، ہم کہیں گے جی پانی پینے لگے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہ یہ پانی نہ پینا. ہم کہیں گے کیوں، یہ پانی چل رہا ہے، جب تک یہ چل رہا ہے اس میں سے بدبو نہیں آ رہی تو یہ پانی صاف شفاف ہے، تو اس میں پینے سے کیا حرج ہے، یہ پاک پانی ہے. کیونکہ جب تک پانی چل رہا ہے اس میں سے بدبو نہیں آ رہی، شرن وہ پاک ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرن تو یہ پاک ہے، لیکن یہ جہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ جہاں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، رستے میں لوگوں نے اس میں کچرا ڈال دیا، مردار ڈال دیے، مردہ جانوروں کو اس میں ڈال دیا. یہ چلتا اب جب یہاں تک پہنچا ہے، اس میں تیزاب بھی ملا ہوا ہے، فیکٹریوں کا گندا پانی ملا ہوا ہے، اور یہ جو سب چلتا اب تمہارے تک پہنچا ہے تو یہ بہت گندا پانی ہو چکا ہے، اس میں جراثیم آ گئے ہیں. ہاں اگر پینا چاہتے ہو تو اس میں سے تھوڑا سا پانی لو، گھر جاؤ، اس کو ابالو، بوائل کرو اور اس میں کلورین ڈال کر اسے صاف کرو اور پھر پی لو. تو پھر ہم چلتے وہاں گئے جہاں سے یہ پانی آ رہا تھا، کوہ ہمالیہ کے سلسلوں میں. اب جب ہم وہاں گئے تو مجاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ جیسے ہم سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں، وہ ہمارے ساتھ گئے. تو جب ہم وہاں سے جا کے پانی پینے لگے، ہم نے کہا کہ یہاں سے پانی پی لیں، کہا ہاں پی لو، یہاں سے پی لو پانی. ہم نے کہا کہ یہاں سے کیوں پی لیں اور وہاں سے کیوں نہ پی لیں، جبکہ یہاں سے ہی یہ پانی وہاں تک پہنچا ہے. تو انہوں نے کہا بے شک یہاں سے پہنچا ہے، لیکن یہ قدرتی پانی ہے، جیسا وہاں سے آیا ہے یہ بالکل ویسا ہی موجود ہے یہاں پر. اگر تم یہاں سے پانی پیو گے تو تمہیں شفا ملے گی، لیکن اگر تم وہاں سے پانی پی لیتے تو تم بیمار ہو جاتے. تو پھر حکومت نے
ایک ہماری آسانی کے لیے اب ہم کوہ ہمالیہ کے سلسلوں میں تو پانی پینے نہیں جا سکتے، اس لیے ہماری آسانی کے لیے حکومت نے ایک پائپ لائن بچھا دی جو کوہ ہمالیہ کے سلسلوں سے ہوتی ہوئی بہت سارے گاؤں، جتنے بھی پاکستان میں گاؤں ہیں، شہر ہیں، سب میں یہ پائپ لائن بچھا دی گئی اور ان میں چند ٹوٹیاں لگا دی گئی کہ ان سے پانی لے لو، صاف شفاف پانی ملے گا۔ تو ہم نے پھر سوال کیا کہ کیا اب ان ٹوٹیوں سے پانی پی لیں؟ اب یہ ہم تک یہاں تک پہنچ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں پی لو۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی تو وہاں سے ہوتی ہمارے تک پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے ہوتی ہوئی تمہارے تک پہنچی تو ہے جیسے نہر کا پانی پہنچا تھا، لیکن اس کو پائپ لائن نے محفوظ کر رکھا ہے، اس کو پائپ لائن نے محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی رجس، کوئی نجاست، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ صاف شفاف پانی ہے جیسا وہاں سے نازل ہوا تھا، جیسا وہاں سے آیا تھا، اس لیے تم پی سکتے ہو۔ تو اب امید کرتی ہوں کہ میں نے یہ جو ایگزامپل دی ہے، مثال دی ہے، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا تو جو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب اگر 3 لوگ غیر معصوم سے تو ملاوٹ والا ملے گا، اب 3 لوگ معصوم سے تو ملاوٹ کے بغیر کیسے دین ملے گا؟ یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مدد حق ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور کر دیا، میں نے رجس و نجاست کو دور کر دیا کس سے؟ اہل بیت سے، اور ان کو اس قدر پاک کر دیا جس قدر پاک ہونے کا، پاک کرنے کا حق تھا۔ اب اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ تو جس کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ جس نے اہل بیت سے رجس و نجاست کو دور کر دیا اس نے کس قدر دور کیا ہوگا؟ اکثر مومنین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ نبی کے جنازے میں نہیں آیا، فلاں بندہ نبی کے جنازے میں نہیں آیا، تو پھر کیسے آتا جب انما کی زنجیروں نے اسے جکڑ رکھا تھا؟ جو جتنا رجس تھا، جو جتنا نجاستوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اتنا اہل بیت سے دور تھا۔ اور آج بھی جو جتنا رجس ہے، نجاست ہے، جو ان کو مانتا تھا، جو غیر معصوم کو رجس و نجاست سے بھرے ہوئے کو مانتا ہے، وہ آج بھی اہل بیت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں نے ان سے رجس و نجاست کو دور کر دیا۔ اب اللہ نے ہماری آسانی کے لیے، اللہ نے حکومت تو پھر حکومت ہے، اس نے اپنے لوگوں کی حکومت نے اپنے بندوں کے لیے، قوم کے لیے اتنا کچھ کر لیا، تو اللہ تو پھر وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اتنا وہ رحمان ہے کہ اسے وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو کیا وہ کوئی اہتمام نہ کرتا؟ اس نے اہتمام کیا، اس نے ایک پائپ لائن بچھائی، اور اس پائپ لائن کو انما کا تالا لگا دیا، انما کا نام دے دیا، ہر رجس و نجاست کو اسے دور کر دیا۔ اس پائپ لائن میں 14 ٹوٹیاں لگا دی، پائپ لائن میں 14 ٹوٹیاں لگا دی۔ اب وہ 14 ٹوٹیاں کیا ہیں؟ اب میں نے مجلس میں بتایا کہ رسول تک جو دین پہنچا وہ معصوم ذریعے سے پہنچا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے دین پہنچا دیا رسول اللہ تک، تو اللہ نے انما کی پائپ لائن بچھا دی، اس دین کے گرد انما کی پائپ لائن بچھا دی اور 14 ٹوٹیاں لگا دی۔ اب جو مدینے سے دین لے گا، اب جیسا مدینے میں دین نازل ہوا تھا، مکہ و مدینہ میں دین نازل ہوا تھا، اگر مکہ و مدینہ سے دین لوگے تو ویسا ہی ملے گا جیسا اللہ نے نازل کیا تھا۔ پھر نجف اشرف سے مولا علی علیہ السلام سے لوگے تو ویسا ہی دین ملے گا جیسا رسول اللہ نے دیا، رسول اللہ نے علی تک پہنچایا۔ اب پھر جنت البقیع سے امام حسن علیہ السلام سے لوگے، بی بی فاطمہ الزہرا، مولا حسن علیہ السلام سے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے،
جن سے بھی دین لوگے ویسا ہی ملے گا جیسا رسول اللہ نے بتایا، جیسا رسول اللہ نے دیا۔ اب کربلا سے امام حسین علیہ السلام سے لوگے ویسا ہی دین ملے گا، امام سجاد علیہ السلام سے لوگے ویسا ہی دین ملے گا، محمد باقر سے دین لوگے تو ویسا ہی ملے گا، جعفر صادق سے دین لوگے تو ویسا ہی ملے گا جیسا اللہ نے نازل کیا، موسیٰ کاظم سے لوگے، علی رضا سے لوگے ویسا ہی دین ملے گا جیسا اللہ نے پہنچایا، جیسا اللہ نے پہنچایا۔ جس سے مرضی لے لو، محمد تقی سے لے لو، علی نقی سے لے لو، حسن عسکری سے لے لو، ویسا ہی دین ملے گا جیسا اللہ نے پہنچایا۔ آخری امام زمانہ امام حجت سے دین لوگے، ویسا ہی دین ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا تھا۔ اب ہر رجس و نجاست سے جو پاک ہیں وہ معصوم ہیں، علیہ السلام ہیں، ان سے دین لوگے تو ویسا ہی ملتا جائے گا، جس سے مرضی لے لو، جس سے مرضی لے لو۔ ایک اور واقعہ بیان کر دوں اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو، وہ تھک گئے۔ امام حسن علیہ السلام سے حاکم شام نے پوچھا کہ اے حسن، کیا تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے جیسے تمہارا بابا دعویٰ کرتا تھا؟ کہا، بہت غصے سے دیکھ کر کہا کہ جاہل ہمارے دعوے نہیں بدلتے، صرف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہمارے دعوے، پورا واقعہ نہیں بیان کروں گی، صرف ایک پوائنٹ لینا تھا وہ میں نے لے لیا۔ ہمارے دعوے نہیں بدلتے، صرف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، صرف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو ان اہل بیت کو، جو جنت میں جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اب 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ اسی کا چمکے گا جو 14 کو مانے گا، جو 14 کو مانے گا اسی کا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا۔ اب یہ چاند کیا ہے؟ جب پہلی کا چاند آتا ہے، ایک اور بات بتا دوں کہ جب پہلی کا چاند آتا ہے تو اس سے پہلے 3 اندھیری راتیں بھی آتی ہیں، پھر یہ چاند آتا ہے، پھر روشنی آتی ہے، پھر نور آتا ہے۔ پہلے 3 اندھیری راتیں آتی ہیں، صرف اشارہ کیا ہے، سمجھ گئے ہوں گے، پھر نور آتا ہے۔ تو جب شاہ نجف بلندر صلوات، تو یہ جو چاند ہے، پہلی کا جو چاند ہے اس کی شکل کتنی ہوتی، باریک سی ہوتی ہے۔ دوسری کا چاند اس کی شکل تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسری کا ہوتے ہوتے جب 14ویں پر یہ چاند آتا ہے تو اس کی شکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ شکلیں تبدیل کرتا رہا چاند، شکلیں تبدیل کرتا رہا۔ چاند کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، روشنی دیتا رہا، شکلیں تبدیل کرتا رہا، کام ایک ہی ہے لیکن شکلیں تبدیل ہوتی رہی۔ اسی طرح یہ 14 ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی رہی، ان کا کام ہے دین ہم تک پہنچانا۔ اللہ کی حجت ہے، اللہ کے ہادی ہیں، اللہ کے ہادی ہیں، ہمیں ہدایت دینا، انسانوں کو ہدایت دینا ان کا کام ہے، ہدایت دیتے رہے اور ویسی ہی ہدایت دی جیسی پہلے نے دی، ویسی دوسرے نے، اور 14 تک بالکل ویسا ہی دین پہنچاتے رہے لوگوں تک۔ بآواز بلندر صلوات، بارے دیگر صلوات اور بلند آواز سے، اب یہ دین ہم تک ایسے ہی پہنچتا رہا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے بتا دیا سب کچھ واضح ہے کہ کس سے دین لینا ہے، کس سے نہیں لینا۔ اب ایک اور مثال دے دوں، مجلس لمبی ہوئی جا رہی ہے، میں ایک اور مثال دے دوں کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، چھوٹی سی بیماری ہے، بخار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ امیر تھا، بہت امیر تھا، بہت رئیس تھا۔ اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو ایسا کرو جرمنی سے میری میڈیسن منگواؤ، کیونکہ جرمنی کی میڈیسن بہت مشہور ہے۔ کہا امریکہ سے ڈاکٹر منگواؤ، امریکہ سے ڈاکٹر منگوا لیا، کیونکہ امریکہ کے ڈاکٹر بہت مشہور ہیں، بہت اچھے، بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ وہاں کے ڈاکٹر کو بلایا، جرمنی سے میڈیسن لی، لیکن جب وہ پاکستان میں اب میڈیسن بھی آ گئی، ڈاکٹر بھی آ گیا، جب وہ ڈاکٹر وہ میڈیسن اس کے جسم میں داخل کرنے لگا، اس نے جو طریقہ، جو ذریعہ چنا وہ والی سرنج تھی جو پہلے ایک کینسر کے مریض کو لگ چکی تھی۔ اس نے اسی سرنج کے ذریعے اس میں دوائی، جو میڈیسن منگوائی تھی وہ داخل کر دی۔ اب اسے صرف بخار تھا تو اس نے وہ سرنج جو نجس تھی، نجس ذریعے سے وہ میڈیسن اندر لی تو وہ اور بیمار ہو گیا۔ ہوتا اسے پتا چلا کہ کینسر ہو گیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ کیا ایسا کیا ہو گیا، میں نے تو میڈیسن جرمنی سے منگوائی تھی، مجھے تو بخار تھا صرف جو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ
شک تمہاری میڈیسن تو اچھی تھی، میڈیسن بھی اچھی تھی، ڈاکٹر بھی اچھا تھا، ذریعہ تمہارا نجس تھا، ذریعہ تمہارا نجس تھا، اس لیے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، مرنے سے تمہیں مرنا ہی ہوگا کیونکہ تم نے ذریعہ ہی نجس چن لیا۔ اب جو یہاں جو ذریعہ نجس چنے گا، اب اسے اچھا اگر وہ چھوٹے سے ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا تو زیادہ اسے وہ زیادہ تندرست نہ ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ آرام تو مل جاتا، اسے شفا مل جاتی، زندگی مل جاتی۔ اب یہاں بھی جو دین لے گا نجس ذریعے سے اسے مرنا ہے، اسے جہنم میں جانا ہے، اور جو ذریعے پاک ذریعے سے دین لے گا وہ بے شک جنت کا حقدار ہوگا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا، کیونکہ وہ 14 کو مانے گا، وہ 14 ٹوٹیوں سے دین لے گا، 14 تو اب اگر وہ معصوم ذریعے سے دین لے گا تو جنت کا حقدار ہوگا، جنت میں جائے گا، کیونکہ ان کی مودت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے مودت اہل بیت سے۔ اب ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مودت اور محبت دو الگ لفظ ہیں، دونوں میں فرق ہے بہت زیادہ۔ اب وہ فرق بھی بیان کر دوں کہ مودت کا کیا مطلب ہے، محبت کا کیا مطلب ہے، مودت کس سے کرتے ہیں، محبت کس سے کرتے ہیں۔ ایک مچھلی ہے، وہ پانی میں رہتے ہیں، آبی مخلوق بہت ساری آبی مخلوق ہے جو پانی میں سمندروں میں رہتی ہیں۔ اب مچھلی کو اگر ہم باہر نکالیں تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، وہ مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے جب پانی سے اسے جدا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مینڈک، مگرمچھ، یہ جو مخلوق ہے جن پانی سے ان کو کچھ چاہیے ہو تو یہ زمین پر بھی آ جاتے ہیں، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ پانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ کرتے ہیں محبت پانی سے، لیکن مچھلی کرتی ہے مودت پانی سے، اسی لیے جب مچھلی کو کھا بھی لیتے ہیں تو بار بار پیاس لگتی ہے۔ وہ کس لیے لگتی ہے؟ کیونکہ مچھلی کھائی ہے، اور مچھلی کرتی ہے پانی سے مودت۔ جب وہ مودت کرتی ہے اس نے مرنے کے بعد بھی پانی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرے تو حسین حسین کر کے، اٹھے تو علی علی کر کے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرے تو حسین حسین کر کے، اٹھے تو علی علی کر کے، کیونکہ ہم مودت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے بھی مودت کا حکم دیا ہے، اب جو مودت کرے گا جنت صرف اسے ملے گی۔ اب اگر جنت اللہ بغیر مودت کے دے دے، کسی کے دل میں ان کے لیے مودت نہ ہو تو بغیر مودت کے جنت دے دے۔ اب میں نے یہاں ایک ایگزامپل دینی تھی لیکن اب نہیں دوں گی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اگر بغیر مودت کے اللہ جنت دے دے تو اللہ کی عدالت میں داغ لگ جائے گا، جبکہ اللہ وہ ہستی ہے جو بے داغ ہے، ہر عیب سے بے داغ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ کی عدالت میں داغ لگ جائے گا اگر وہ اہل بیت کی ان 14 معصومین کی مودت کے بغیر کسی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اگر جنت چاہتے ہو تو ان کی مودت تمہیں حاصل کرنی ہوگی، اور مودت حاصل کرنی ہے تو ان کے در پر آنا ہوگا، ان کے در پر آؤ گے تبھی تمہیں مودت ہوگی، اور مودت کرنی ہے، محبت نہیں کرنی۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کی نہ قدر کی، میں نے جیسا کہ بتایا کہ انہیں نہ سورہ قدر کی سمجھ آئی، نہ اہل بیت کی، نہ آل محمد کی سمجھ آئی، نہ ان کی قدر ہوئی، ان کی قدر نہیں ہوئی اور ان سے مودت بھی نہیں ہوئی۔ جب ان سے مودت نہیں ہوئی تو جنت بھی نہیں ملے گی۔ میں نے بار بار بتایا کہ عشق فقط کائنات میں 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کل کائنات کو خلق کر دیا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے خالق سے عشق ہوا تو اپنی کل کائنات لٹا دی خدا کے عشق میں، خدا کے عشق میں۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے مصائب بیان کیا کرو۔
آج میں نے جو سارا واقعہ بیان کیا وہ غدیر کا واقعہ میں نے سارا بیان کیا، پورا نہیں کر سکی ٹائم کی وجہ سے، لیکن جتنا ہوا میں نے بیان کر دیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب کو بیان کیا کرو تاکہ لوگ کربلا نہ بھول جائیں جیسے غدیر کو بھول گئے۔ میں نے بتایا 1,24,000 صحابہ موجود تھے جو راوی تھے، لیکن پھر بھی غدیر بھول گئے۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مجلس حسین کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس حسین میں کیوں جاتے ہیں، ہم یہ عزاخانے، ہم یہ امام بارگاہ میں مجلسیں کیوں کرواتے ہیں، روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مصائب کیوں بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ جیسے غدیر بھول گئے ویسے کربلا نہ بھول جانا، کیونکہ کربلا میں ایک ایسا سجدہ ہوا جس نے اسلام کو بچایا۔ سونے کا ایک ذرہ لوہے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی زندگی ساری، اور وہ عاشق کا سجدہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا اور اسلام کو بچایا۔ یہ کربلا میں جب گئے اسلام بچانے کے لیے، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انہوں نے قربانی دے کر دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے اپنا کل گھرانہ لٹا کر دین کو زندہ کیا ہے، اپنے پورے گھرانے کو دین پر فدا کر دیا۔ یہ قافلہ جب کربلا سے لٹ چکا، سب شہید ہو چکے، تو شام گئے۔ وہاں جب سب نے لوٹ لیا، ان کو اتنی اذیتیں دی، امام سجاد علیہ السلام پر اتنے ظلم کیے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پھر بھی ان کا جی نہ بھرا۔ زندان شام میں بھی اتنے ظلم کیے، معصوم 4 سالہ کے ساتھ اتنے ظلم کیے۔ یہ ظلم کرنے کے بعد پھر ایک دن آیا رہائی کا دن تو آ گیا، لیکن وہ معصوم جو 4 سالہ معصومہ تھی وہ چل بسی، جس کو حسرت تھی گھر جانے کی وہ نہ رہی۔ تو جب رہائی کا حکم سنا تو بی بی نے کہا کہ چلو، مولا سجاد نے کہا کہ بی بی پھوپھی اماں چلو مدینہ چلیں۔ یہ قافلہ اب ہوتا ہوا کربلا گیا، وہاں چہلم کیا، کرتا یہ مدینہ واپس روانہ ہو گیا۔ اب بیویوں کے دل میں کوئی حسرت نہ تھی، رہائی کی کوئی حسرت نہ تھی، گھر جانے کی کوئی حسرت نہ تھی، کیونکہ جس کو حسرت تھی وہ حسرت لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تو بیویوں نے کہا کہ ہم کس کے سہارے جائیں، جو ہماری 4 سال کی بیٹی معصومہ جو زندان میں رہ گئی، جسے زندان سے اتنا ڈر لگتا تھا، جو رہائی کی طلبگار تھی، جسے رہائی چاہیے تھی، جو کہتی تھی سغرا سے ملنا ہے، میں نے گھر جانا ہے، کیا سجاد ہم بھی کبھی آزاد ہوں گے؟ کیا ہم بھی اپنے گھر جا پائیں گے جیسے کہ پرندے جاتے ہیں؟ تو وہ جب وہ نہ رہی تو بیویوں کی حسرتیں بھی گئی، بی بی کی گھر جانے کی حسرت نہ رہی۔ جب یہ قافلہ پہنچتا مدینے کی دہلیز پر پہنچا، مدینے کی سرحد پر پہنچا، تو ایک بشیر نامی شخص تھا، اس نے اعلان کیا، اور اعلان جانتے ہو کیا کیا؟ اعلان کیا کہ مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں، علی کی بیٹیاں واپس آ گئی ہیں۔ علی کی بیٹیوں کا نام سننا تھا۔ جناب حنفیہ تک جب یہ اعلان پہنچا، جناب حنفیہ نے فوراً سے کہا کہ پردے کا اہتمام کرو، علی کی بیٹیاں واپس آئی ہیں، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ جو یہ نماز جمعے کا دن تھا، کہا جو نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، وہ نمازیں پڑھتے رہے، لیکن ایک خیال رکھنا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، علی کی بیٹیاں واپس آ گئی ہیں، علی کی بیٹیاں اپنے گھروں میں واپس آ رہی ہیں۔ تو جب یہ پردے کا اہتمام ہوا، یہ اعلان چلتا جب ایک ایسے دروازے پر پہنچا جسے مسلمانوں نے اجر رسالت دے کر ایسا دیا اجر رسالت کہ اسے جلا دیا، ایسا دیا اجر رسالت کہ اسے جلا دیا، جلا کر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ در بی بی پر گرایا۔ آج کل وہی ایام چل رہے ہیں، وہ در بی بی پر گرایا اور جناب محسن کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ کے پاس سے یہ ظلم و ستم ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر یہ اعلان جب اس جلے ہوئے دروازے تک پہنچا تو جو شخص کا اعلان کر رہا تھا اس نے کہا کہ بی بی دروازے پر دستک دی۔ بی بی ام البنین نے ایک گرجدار آواز سے، ایک دبدبے والی آواز سے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک اعلان کر رہا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ بی بی نے کہا عباس آ گیا، عباس واپس آ گیا۔ کہا کہ ایسا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جس دروازے پر بھی اعلان کر رہا ہوں ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے عباس واپس آ گیا،
फिर सब सच है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब सच है अज़ादारों। जब ये शख्स कहकर गुजरा तो बीबी उम्मुल बनीन ने बीबी सुगरा गश में पड़ी थी, क्योंकि जब से एक रवायत में आता है कि करबला का जो वाक़या था वो 13-14 मुहर्रम तक यहाँ पहुँच गया था कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। बीबी सुगरा तब से गश में थी और जब ये पैगाम पहुँचा तो बीबी उम्मुल बनीन ने बीबी सुगरा का कंधा हिलाया और कहा कि सज्जाद उठो सुगरा उठो।